رسول الکریم حبیبنا و حبیب رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ دوستو، یہ دنیا فنا کے گھاٹ اتر جائے گی اور صرف آپ کے رب کا جاہ و جلال والا چہرہ باقی رہے گا۔ نعیم الحق بھائی چلے گئے، ہم سب نے بھی چلے جانا ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہے، صرف رب کائنات کی ایک ذات ہے کہ جس نے برقرار رہنا ہے، لیکن جانے والا اپنے پیچھے ایک باوقار تاریخ چھوڑ کے جا سکتا ہے کہ تاکہ رہتی دنیا تک اس کا نام انسانوں کے درمیان اچھے طریقے سے لیا جا سکے۔ میں اس وقت تقریر کروں گا جب سٹیج پہ خاموشی ہو جائے، پلیز سب چپ ہو جائیں۔ جانے والا اپنے خیالات، اپنے کام اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پر دنیا کے اندر یاد رکھا جاتا ہے۔ جناب نعیم الحق نے اس پارٹی کہ جسے پاکستان تحریک انصاف کہا جاتا ہے، پہلے روز سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک اس سٹیج پر گواہی دینے والے موجود ہیں کہ کوئی زندگی کا ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عمران خان کے ساتھ ایک چٹان کی صورت میں کھڑے رہے اور اپنے رب کے حضور اس صورت میں گئے کہ وہ اپنے دوست، اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ کھڑے تھے۔ میرے دوستو، ساتھیوں، آج کا یہ پورا اجتماع یہ در حقیقت ٹیم ورک کے کمالات ہیں۔ میں پھر اپنا فکرہ ریپیٹ کر رہا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، اعادہ کرتا ہوں، یہ سارا جامع کمالات جو نیچے نظر آ رہا ہے یہ در حقیقت ٹیم ورک کا ثبوت ہے۔ اور میرے دوستو، یہ جو جنہیں ہم سٹیج کے اوپر بٹھاتے ہیں یہ بھی بہت قیمتی ہیں، یہ ہمارے لیڈر ہیں، لیکن جو میرے سامنے میرے مخاطب ہیں وہ در حقیقت اصل لیڈر وہ ہیں، آپ ہیں۔ یہ تقریب حلف برداری ہے۔ در حقیقت دوستو، یہ تقریب وفاداری ہے۔ آپ نے جو ابھی حلف پڑھا ہے، آپ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم تحریک انصاف کے پروگرام اس کے آئین کے مطابق اپنی جد و جہد جاری رکھیں گے۔ تحریک انصاف کا آئین کیا کہتا ہے؟ اس وطن عزیز کو، پاکستان کو ایک جدید اسلامی جمہوری اور فلاحی مملکت کا قیام تحریک انصاف کا 24 سال پہلے طے ہونے والا پروگرام اور منشور ہے۔ آج آپ نے مینار پاکستان کے سائے تلے یہ وعدہ کیا ہے رب ذوالجلال کو گواہ کر کے کہ انشاءاللہ آپ
یہاں پر 11,000 تو عہدیدار موجود ہیں، لیکن دوستو 14-15,000 کارکنان بھی موجود ہیں۔ سب نے اس حلف کو سنا اور آپ نے اس حلف کو اللہ کے ساتھ اقرار کر کے کیا۔ چنانچہ پہلی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ یہ حلف برقرار رہے اور ہم اس کے لیے جد و جہد کرتے رہیں۔ میرے دوستو، میں آج آپ کو اس کے مقاصد سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مقصد دنیا بھر میں کوئی بھی تنظیم سیاسی ہو، عسکری ہو یا سوشل ورک کے لیے ہو، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہمارا مقصد میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور دوستو کون اس مقصد کو لے کے آگے بڑھے گا، کون اس مقصد کی آبیاری کرے گا، کون ہوگا؟ وہ آپ ہوں گے۔ یہ تنظیم ایک کیریئر ہے، یہ تنظیم ایک وہیکل ہے، یہ تنظیم ایک گاڑی ہے جو اپنے خون پسینے کے ساتھ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اپنے جان سے، مال سے، وقت سے آگے بڑھتی ہے اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتی رہے گی۔ تیسری بات میرے دوستو، آج ہم پورے پاکستان کو اور پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دینا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں، چند ہزار لوگوں کی، وہ منظم ہوتی ہیں، لیکن بڑی جماعتیں وہ منظم نہیں ہو سکتی۔ آج آپ نے ایک نئی تاریخ رقم کی کہ صرف 18 ریجنز میں سے اور پنجاب کے تیسرے حصے کے اندر آپ نے ایک شاندار تنظیم گراس روٹ تک، گلی محلے تک، گاؤں تک بنا کر آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ عمران خان کے تصور اور ویژن کے مطابق بڑی سیاسی جماعت بھی ایک منظم تنظیم ہو سکتی ہے، ہو سکتی ہے۔ میں تو بوڑھا آدمی ہوں، میں فیصل جاوید خان نہیں بن سکتا، لیکن وہ کبھی کبھی شام کو جو پروگرام ہوتے تھے تو کہتا تھا کہ سب لوگ اپنے موبائل فون کی لائٹ جلائیں۔ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اپنی اپنی سیٹوں سے پرچم بلند کریں، پرچم بلند کریں آپ کے پاس جہاں جہاں پہ موجود ہے۔ میرے دوستو، کریں پرچم بلند۔ میں نے آپ کے سامنے یہ کہا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار تنظیم ہیں۔ ہمارا انشاءاللہ ایک پہلو تربیت کا پہلو ہوگا، اور آپ سب اور آپ کی لیڈرشپ تحصیل کی، ضلع کی، میونسپل کمیٹی کی اور ٹاؤن کمیٹی کی، سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی اور تمام اداروں کی، وہ یہ جانتی ہے کہ دفتر میں ہم نے گزشتہ 3 ماہ کے اندر چھوٹے چھوٹے گروپس میں بلا کر آپ کی تربیت کی ہے، اور آپ اس تربیت سے آپ نے سیکھا ہے۔ آج یہ منظم اور مربوط اجتماع اس بات کی دلیل ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں، اور میں یہ بات بھی آج کے اس تاریخی موقع پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی یہ ثابت کریں گے کہ ہم اس ملک اور قوم، عوام کی خدمت کے لیے بنے ہیں، خدمت کے لیے بنیں گے، اور انشاءاللہ جب گراس روٹ کے اوپر نچلی سطح تک تنظیم جائے گی تو انشاءاللہ تعالی کوئی انتخاب ہو، بلدیاتی ہو یا کوئی اور انتخاب ہو، سینٹرل پنجاب سے نتیجہ جیت کا آئے گا۔ بولے نتیجہ، نتیجہ، پورے زور
حقیقت سے بولیں، نتیجہ جیت کا آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے دوستو، آج ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے اور وہ ہے ٹیم ورک۔ آپ ٹیم ورک کو نہیں بھلا سکتے۔ میں اکیلا یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ کام سٹیج پر بیٹھے ہوئے جو میری گورننگ باڈی کے 11 سپوت ہیں، تحریک انصاف کے رہنما ہیں، انہوں نے کیا ہے۔ یہ کام جناب سیف اللہ نیازی کی قیادت کے اندر، مرکز کے اندر جو ٹیم ہے، یہ کام اس نے کیا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں اللہ رب العزت کو گواہ کر کے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ ٹیم ورک آپ نے کیا ہے، ضلع کے صدور نے کیا ہے، سٹی ڈسٹرکٹ کے صدور نے کیا ہے، میونسپل کمیٹی کی تنظیم نے کیا ہے، ٹاؤن کمیٹی کی تنظیم نے کیا ہے، تحصیل کی تنظیم نے کیا ہے۔ اور جب ٹیم ورک کیا جاتا ہے تو پھر محیر العقول کارنامے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، آج 23 فروری ہے، آپ کو معلوم ہے 23 فروری ہے۔ آج جیسے ذکر ہوا، کشمیر کے اندر خواتین کی تحریک مزاحمت کا دن ہے، وہ جنت نظیر کشمیر کہ جس میں بچے آج 6.5 ماہ سے کھانے پینے کو بلبلا رہے، بچے اپنے دودھ کو ترس گئے ہیں، مائیں اور بہنیں گھروں کے اندر مقید ہو کے رہ گئی ہیں، جہاں پر کھیت اور کھلیان تباہ و برباد ہو کے رہ گئے ہیں۔ آج ان عورتوں کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور پاکستانی خواتین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ آگے بڑھیں اور وہی جوش و جذبہ پیدا کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں آپ کے دوست ملک کے سربراہ جناب رجب طیب اردوغان آئے اور انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر ایک تقریر کی، اور میں اس تقریر نہیں کی، یہ بادشاہی مسجد ہے، یہ دیکھیے بادشاہی مسجد، اس کے صدر دروازے کے سامنے پیر و مرشد علامہ اقبال آسودہ خاک ہیں۔ انہوں نے ایک علامہ اقبال کی نظم کا ترجمہ ترکی زبان میں پیش کیا۔ میرے دوستو، اپنے دلوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا واسطہ دیتا ہوں، غور کیجئے جو کچھ وہ کہہ کے گئے۔ ویسے اس سے پہلے پاک ترک دوستی زندہ باد کا ایک نعرہ تو لگا دیں، پاک ترک دوستی، پاک ترک دوستی۔ میرے دوستو، وہ کیا نظم ہے، میں آپ کو لازماً سیکھ کر جائیں۔ پارلیمنٹ میں بھی چند ہی لوگوں کو اس کا ترجمہ آتا تھا، لیکن میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کس خشوع و خضوع سے وہ آئے اور آپ کے لیے کیا پیغام لے کے آئے۔ علامہ اقبال کی وہ نظم حضور رسالت مآب میں یہ نظم ہے، اس علامہ اقبال کی عنوان ہے اس کا۔ میرے دوستو، اس میں حضرت اقبال اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اندلیب باغ حجاز ہوں، اور اپنے تخیل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ پہنچ جاتے ہیں۔ کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، علامہ اقبال کو مخاطب کیا، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، نکل کے باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ حضور پوچھتے ہیں علامہ اقبال سے کہ تم زمین سے آئے ہو تو ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے آئے ہو؟ اور آپ کو پتہ ہے تاریخی طور پہ حضرت اقبال نے کیا کہا؟ فرمایا حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزاروں لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو۔ ابھی آپ نے حلف وفاداری، میں نے کہا یہ حلف برداری نہیں ہے، حلف وفاداری ہے۔ فرمایا وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگی نہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی۔ غور کرنے کے آخری مصرے ہیں دو۔ فرمایا
فرمایا جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، اور کہا کہ جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، اور طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی تاریخ کا تھوڑا سبق سیکھ لیں۔ وہ کیا تمثیل رجب طیب اردگان یہاں پہ کہہ کے گئے۔ آپ کو معلوم ہے تقریباً 90 سال پہلے طرابلس کے اوپر اٹالین دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، جس طرح آج ہندتوا کے غلاموں نے کشمیر پہ حملہ کیا ہے۔ ترک بھیس بدل بدل کر ٹریپولی گئے، طرابلس گئے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ رجب طیب اردگان آپ کو مثال دے کے تمثیل کے ساتھ بیان کر کے گئے ہیں کہ جس دن ضرورت پڑے گی وہ کشمیر میں آ کر بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے اور خون پیش کریں گے۔ میرے دوستو، یہ وہ پیغام ہے کہ جو در حقیقت ہمارے دوست ہمیں دے رہے ہیں۔ اس لیے کشمیر کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ بھارت میرے دوستو، یہ آج سے 4 روز کے بعد وہ 27 فروری ہے جب پلوامہ حملے کی آڑ کے اندر ہندتوا کے غلام اور مودی دہشت گرد کی تنظیم اس نے حملہ کیا تھا پاک فوج کے اوپر، اور آپ کے سلام پیش کرتے ہیں پاکستان کی پاک افواج کو، سلام پیش کرتے ہیں پاک فضائیہ کو کہ جنہوں نے 27 فروری کو نہ صرف ان کے 2 جہازوں کو ناک ڈاؤن کیا، تباہ برباد کیا، بلکہ ابھی نندن کو گرفتار کیا۔ ہم ہیں امن کے پیروکار، ہم ہیں امن کے پرچارک، اور ابھی نندن کو چائے کا پیالہ پلایا اور واپس کر دیا۔ لیکن یاد رکھو، آج مینار پاکستان کے اوپر ہم یہ اعلان کر رہے ہیں، مودی یاد رکھو، اب انشاءاللہ اس طرف کا رخ کوئی کرے گا، ہم گرفتار کریں گے اور زہر کا پیالہ پلائیں گے، زہر کا پیالہ پلائیں گے، زہر کا پیالہ پلائیں گے۔ عمران خان نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی، وہ امن کا سفیر بن گیا۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان امن کرانے والا، امریکہ اور ایران کے درمیان امن کرانے والا۔ آج پی ایس ایل ہو رہا ہے، آج اس ملک کے اندر کبڈی ہو رہی ہے، آج سیاست کے لیے بہترین ماحول ہے، جو کچھ چاہتا ہے جو مرضی جب مرضی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک وہ حضرت ہیں، حضرت وہ جب چاہتے ہیں کہتے ہیں میں فلاں جگہ یہ کر دوں گا، فلاں جگہ وہ کر دوں گا۔ بچے جب ان کا نام لیتے ہیں تو ایک مایا ایندھن کا نام ان کی زبان پہ آ جاتا ہے۔ حضرت کا نام جب نوجوان کہتے ہیں کہ مایا ایندھن ہے وہ، میں تھوڑی سی بات ان کے بارے میں بتاتا ہوں، سارے تنظیم کے لوگ دھیان سے سنیں۔ دنیا اور پاکستان کے معتبر اور معروف کالم نگاروں نے لکھا، آج سے کوئی 40 سال پہلے کی بات، مولانا مفتی محمود جو مدد اللہ العالی دنیا سے فوت ہو گئے، ان کے گھر میں اجلاس ہو رہا تھا اور کہنے لگے یہ جو لڑکا بار بار اندر باہر آتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا۔ کہنے لگے یہ میرا بیٹا فضل ہے، یہ یہاں کی باتیں سن کر اور پیسے لے کر باہر دوسروں کو فروغ کرتا ہے، اس لیے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس سٹیج سے ہم اعلان کر رہے ہیں کہ کوئی بدمزگی ہم نہیں کرنے دیں گے، اور باقی میں واضح طور پہ نام لے کے کہہ رہا ہوں، نون لیگ کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، یا بھاگ گئی ہے یا خاموش ہو گئی ہے، کوئی قیادت نہیں ہے، اور ہر 10-20 سال کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پہلے بھی معافی مانگ کے ایگریمنٹ کر کے یوں معافی مانگی ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ اور یہاں سے 10 سال کے لیے چلے گئے، اور اب نیا
غلط طریقہ اختیار کیا انہوں نے اور وہ چلے گئے ہیں۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، وہ بالکل اب واپس نہیں آئیں گے۔ اس لیے میں جہاں گیا ہوں میں نے آپ سے یہ درخواست کی ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان کے ایم این اے اور ایم پی اے کے ساتھ رابطہ رکھیں، ان کو بتائیں کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کا کوئی متبادل اس ملک کے اندر نہیں ہے۔ دوستو، لوگ کہتے ہیں کہ کام اور مہنگائی، مجھے بتائیے یہ مہنگائی کی کس نے ہے؟ میں یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے پرائم منسٹر نے کہا کہ اپنی تنظیم کو یہ بات بتاؤ۔ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں ذرا وائنڈ اپ کر دیں، چلیے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، لیکن یہ بات بتانا بہت ضروری ہے، سن لیں ذرا۔ یہ جو ایک شاید خاقان عباسی ہے، اس نے ایک معاہدہ کیا ایل این جی کا۔ آج ایل این جی دنیا میں 3 روپے کی ہے، 3 سینٹ کی، اور اس نے معاہدہ کیا 9 سینٹ کے اوپر، 11 سینٹ کے اوپر، 10 ارب ڈالر، 10 بلین ڈالر ان بغیرتوں کی وجہ سے آپ لوگوں کو مہنگائی کر کے اب وصول کیا جا رہا ہے۔ بتائیے، یہ وہ ظالم لوگ ہیں۔ ثانیہ کامران نے بتایا آپ کو کہ 8,22,000 لوگ 9 سال تک 126 ارب روپیہ وصول کرتے رہے بسپ کے پروگرام سے، اور کسی کو شرم نہیں آئی۔ اس میں ممبران اسمبلی بھی ان کے شامل تھے، اس میں ان کے بڑے بڑے افسران بھی شامل تھے۔ کتنے؟ 8,22,000۔ کتنے پیسے؟ 1,26,000۔ عمران خان کا تم کیا مقابلہ کرو گے؟ اس 1.5 سال کے اندر 3.5 کروڑ لوگوں کے پاس 7,20,000 کا صحت کارڈ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہاں سامنے بیٹھی، اور 36,000 ملازمتیں پچھلے 3 مہینے کے اندر ان کی منسٹری کے اندر دی گئی ہیں۔ جناب، کفالت کارڈ تیار ہے 5 ملین لوگوں کے لیے۔ یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر حیرت انگیز طور پر قیمتیں کم کر دی گئی ہیں غریب آدمی کے لیے۔ اور میرے دوستو، جوان کامیاب جوان پروگرام ہے، ہنرمند جوان پروگرام ہے، یہ سارے پروگرام عمران خان نے شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ 2 سے 3 سالوں کے اندر، یہ 2 سے 3 ماہ کے اندر یہ سارا پروگرام آپ تک پہنچا دیا گیا ہے۔ یہ پناہ گاہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، لنگر خانے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بھوکوں خودکشی کرنے جا رہا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پاکستان کے اندر۔ اگر خدا نخواستہ کسی کے اوپر ایسے حالات آئیں تو پناہ گاہ میں چلا جائے، لنگر خانے پہ چلا جائے، اور انشاءاللہ ہماری تنظیم غریبوں کی طرف مددگار ثابت ہوگی۔ حکومت کا ہر منصوبہ ہم ان تک پہنچائیں گے۔ میرے دوستو، یہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں یہ ہمارے لیے ہیرے کا درجہ رکھتے ہیں۔ جب یہ تنظیم کے ساتھ مل جائیں گے تو انشاءاللہ ان کے اندر چمک دمک پیدا ہوگی اور یہ ہمارا قیمتی سرمایہ ثابت ہوں گے۔ اور میرے دوستوں، میں آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ مجھے ویسے منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو مجھے کہنا ہی ہے کہ آپ ہر جائز کام کے لیے اس پنجاب کی بیوروکریسی کے پاس جائیں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر جائز کام کے لیے، میرے الفاظ کو یاد رکھ لیں، ہر جائز کام کے لیے آپ اپنا عہدہ بتا کر جائز کام کہیں گے، اور میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ بیوروکریسی کو یہ کام جائز کرنا ہوں گے۔ ہماری بیوروکریسی ہے، ہم کہتے ہیں غریب کے لیے کام کرو، ہم کہتے ہیں کہ جن کو انصاف نہیں مل رہا ان کے لیے کام کرو۔ ہم تمہیں کبھی ناجائز کام کے لیے نہیں کہیں گے۔ میرے دوستو، میں بالخصوص سٹیج پر بیٹھے ہوئے کا تھا اتر کے میں شکریہ ادا کر لوں گا، لیکن جو آپ نے مجھ پہ احسان کیا، جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کو مضبوطی سے تھاما، انشاءاللہ العزیز اس کا نتیجہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے اندر آپ دیکھیں گے۔ انشاءاللہ گراس روٹ کے اوپر جائیں گے اور پہلا مرحلہ انشاءاللہ تحریک انصاف جیت کر دکھائے گی۔ بولیے، جیت کر دکھائیں گے،
بولیں انشاءاللہ اگلا الیکشن جیتیں گے۔ اور آخر میں 3 نعرے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعظم عمران خان، اور پاکستان پائندہ آباد۔